ابھی تو یہ نیگیٹو خیال ہے اور پھر پازیٹیو بھی آنے شروع ہو جائیں گے اور ڈھیر آنے شروع ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ تو خیال بھیجنے والے جو ہیں نا جی، صاحب کہا کرتے تھے کہ جو بزرگوں کے آستانے ہیں نا، یہ خیال بھیجنے کے ٹیلی گراف آفس ہیں، یہاں جایا کرو. صحیح ہے. اگلا خیال سٹا سر میرے خیال میں شیطان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تھوڑی سی. میں نے نا شیطان سے بھی کچھ سیکھا ہے، مارکیٹنگ سیکھی ہے میں نے. آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آؤ کسٹمر کی طرف. میں نے یہ شیطان سے سیکھا ہے. شیطان جیسے گھیرتا ہے نا، میں نے اس سے شیطان سے سیکھا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ہم اتنا کرتے ہیں اللہ اتنا لکھ دیتا ہے. برائی اتنی کرتے ہیں برائی اتنی لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نماز کا سوچتے ہیں نماز لکھی جاتی ہے. برائی کا سوچتے ہیں برائی لکھی نہیں جاتی. ٹھیک. ڈونٹ یو فیل کہ یہ فیئر گیم نہیں ہے؟ فیور ہے تو فیور تو پھر فیئر گیم نہ ہوئی اس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ نہیں. شیطان اس کو بھی ایکول موقع کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں، اس کے پاس بڑا موقع ہے جی. وہ اس نے جب پہلا اللہ میاں سے مکالمہ ہوا تھا نا، وہ یہی والا ہوا تھا کہ اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ مزیدار بات ہے کہ وہ کبھی کسی کے سامنے فزیکلی نہیں آیا ہے نا جی. جیسے ہم اللہ کو تو بڑا ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں نا، انسانوں کی شکل میں بڑے بڑے شیطان آتے ہیں. شاید آپ کو میرے اندر نظر آ رہا ہو اس وقت. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر شیطان انسان میں نظر آ سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے، نو ڈاؤٹ ہے نا جی. تو یہ آپ کے وہ پرانے سوال کا جواب ہے، وہ کسی شکل میں بھی اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. صحیح ہے. بالکل ٹھیک. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر تھوڑی سی مہربانی فرمائی کہ بھائی ہم تمہاری یہ والی چیز اتنی کاؤنٹ کریں گے، یہ والی اتنی کاؤنٹ کریں گے، بتا دیے. پھر بھی انسان خسارے میں ہے. تو ہم ویک ہیں میرے خیال میں. ویک ہیں اس لیے ہمیں شاید وہ بہت اسٹرانگ ہے شاید. اور وہ پھر اللہ نے فرشتوں نے بھی کہا کہ یا اللہ تو نے بنا دیے ہیں انسان، یہ تو زمین پہ جا کے فساد پیدا کرے گا. یہ شیطان کا مکالمہ نہیں ہے، فرشتوں کا مکالمہ ہے کہ یا اللہ یہ جو تو نے کریشن بنائی ہے یہ زمین پہ جا کے فساد پیدا کرے گی. یعنی کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ اینیمل انسٹنکٹس کے بیچ میں ہیں. تو جنات کو دیکھ چکے تھے نا پہلے، سارے معاملات ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں شعور نہیں ہے، اس میں سے جو میرے ہوں گے وہ میرے رستے پر چلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود آج بھی اندر باہر لوگوں کے برابر نہیں ہو رہے. آپ نے بڑی فیسلٹی کی بات کی ہے نا کہ بھائی تھوڑی سی نیکی اتنا بڑا رزلٹ. گناہ سوچا تو کوئی گناہ نہیں ہے جب تک عمل نیکی تو کاؤنٹ ہو گئی ہے. تو کتنے ہمارے ساتھ فیسلٹی ہے کہ ایک نیکی کریں تو پتہ نہیں اتنے درجے بڑھ کے ہمارے پاس واپس آ جاتی ہے جی. وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مکہ شریف میں نماز پڑھیں تو 60,000 ہے، تو پتہ نہیں مدینہ شریف میں 40,000 ہے جی. کتنی اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں. اتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی وہ مولا علی کا فرمان ہے کہ کرم اللہ جی، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا انسان، اور ایسا انسان کہ جو جس کی رغبت ہوتی ہے، یہ ایسے ہے جیسے وہ پورا جسم چھوڑ کے مکھی جو ہے نا صرف زخم پہ آ کے بیٹھتی ہے. پورا خوبصورت جسم چھوڑ کے جہاں زخم ہوگا نا یہاں پہ مکھی یہاں پہ آ کے بیٹھے گی. تو یہ انسان کی ذہنیت نا کچھ ایسے ہے ٹھیک کہ ہمیں اتنی فیسلٹیز ملی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بائی بورن مسلمان، بائی برتھ مسلمان پیدا ہو گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گئے. شکرانے کرنے شروع کریں. یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ کی امت میں ہوتے. کتنی بڑی اللہ آپ کو چھپکلی بنا سکتا تھا، انسان بنا دیا، مہربانی الحمدللہ. مسلمان بنا دیا الحمدللہ. ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں الحمدللہ جی. اللہ تعالیٰ میں نیکی کے کام بھی دے رہے، چلو الحمدللہ جی، شکر. اور پھر بھی غلطیوں کی گنجائش ہے. صحیح. ہم پھر بھی گمراہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے وہ جو گمراہی ہے وہ جیسے جیسے حملہ آور ہوتی ہے نا ادھر ادھر سے، وہ کہتے ہیں انسان کی جیسے نیکی کے درجے بڑھنا شروع ہوتے ہیں نا، شیطان کو نا کھلبلی مچنی شروع ہوتی ہے. یہ نیک کس چکر میں بنتا جا رہا ہے، اس پہ اتنا زور کا اٹیک کرتا ہے وہ.
وہ کون سے ایک بڑے بزرگ تھے، تو ایک دن نا صبح وہ نماز کے لیے کہیں لیٹ ہو رہے تھے، تو شیطان نے جا کے اٹھا دیا ان کو کہ اٹھے نماز پڑھیں. انہوں نے غور کیا نا، تو جیسے آپ نے کہا نا کہ کسی شکل میں آیا ہوا تھا، وہ دیکھو ان کو تو شیطان مردود ہے، تو مجھے نماز کے لیے اٹھانے کے لیے آیا ہے. تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ کل آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور آپ اتنا روئے تھے کہ آپ کے درجات میں بڑا اضافہ ہو گیا تھا، تو ٹائم سے اٹھو پڑھ لو. صحیح بات ہے. شیطان کے ساتھ بھی گیم کبھی کرو نا، کبھی نیند نہ آنا ہے قرآن پاک نکال کے بیٹھ جو، نیند آنے لگ جاتی ہے، شیطان چلا دیتا ہے. صحیح بات ہے، سو ہی جا. صبح کی نماز کا سب سے بڑا کہتے ہیں وہ اس بڑی میٹھی لوری دیتا ہے شیطان جو ہے نا، کہ بھائی سو جا، سردیاں ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس سے نکل گئے ہوتے ہیں، پھر اب ان کے اندر کا الارم، گھڑی کے الارم کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے اندر. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے خود ہی سے اٹھ جانا ہے. تہجد پڑھتے ہیں الحمدللہ لوگ، آج کے دور میں بھی پڑھتے ہیں جی لوگ، تہجد پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تمام نمازیں بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں. اللہ کے راستے پہ چلنے کو ان کو شوق ہے، نیکی کرنے کو ان کو شوق ہے، پھر بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. یعنی کہ پانی بھر کے لا رہی ہیں، اب پانی کے گھڑے نے گھر پہنچنا ہے، منزل ہے اس کی گھر، راستے میں کہیں بھی پاؤں سلپ ہو سکتا ہے، گھڑا کہیں بھی ٹوٹ سکتا ہے جی. اس لیے نیکی کرنے کے بعد بھی اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے جی. کہ اللہ گھڑا تو چلو الحمدللہ میں بھر رہے ہوں، وہاں سے ہیں، مجھے تو نے پیدائشی طور پہ مسلمان بنا دیا ہے، تو گھڑا تو بھرا بھائی ہے ہمیں ہمارا مہربانیوں سے. تو یہ توفیق بھی عطا فرما کہ خیر و عافیت سے یہ والا ٹائم بھی گزر جائے ہمارا. ٹھیک ہے.